اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ اللہ ہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی نہ نیند۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کی ملکیت میں زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر وہ جتنا چاہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، وہ اللہ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا نہ اکتاتا، ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ ناظرین دیکھیے، اس آیت کریمہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان کیا ہے۔ یہ آیت آیت الکرسی کے نام سے بڑی مشہور اور معروف آیت ہے۔ اس کی حدیث کے اندر بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، مثلا فرض نماز کے بعد پڑھنے کی فضیلت۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنے گھر میں اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کی فضیلت یہ ہے کہ مال کے اوپر اگر اس کو پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ رب العالمین کی بإذن اللہ کے جانب سے مال کی حفاظت ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور خصوصیت کے ساتھ اس میں اللہ رب العالمین کی صفات جلال اور اس کی علو شان اور اس کی قدر و عظمت پر یہ مبنی نہایت جامع آیت ہے۔ اللہ رب العالمین کی اس میں صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اللہ رب العالمین کی اس میں جلال کا تذکرہ کیا گیا ہے، لہذا یہ آیت ایک بہت اہم آیت ہے اور یہ مشہور اور معروف ہے آیت الکرسی کے نام سے۔ اسی کے اندر ایک چیز آئی ہے، وسع کرسیہ السماوات، تو کرسیہ سے بعض مفسرین نے الگ الگ معنی مراد لیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں قدرت و عظمت، بعض نے بادشاہی، بعض نے عرش مراد لیا ہے، لیکن صفات کے بارے میں اللہ رب العالمین کی جو صفت ہے اس کے بارے میں محدثین کا کہنا ہے کہ بلا تعویل بلا رد و بدل کیے ہوئے جس طریقے سے اللہ رب العالمین کی جو صفات ہے ہو بہو وہی صفات اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کی جائے گی۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کی ایک صفت کرسی کا تذکرہ کیا گیا ہے، لہذا جو عرش کے علاوہ چیز ہے وہ اس کی کیفیت کیا ہے اس پر ہمیں کچھ علم نہیں۔ ہاں اتنا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ایک کرسی ہے جس پر اللہ رب العالمین بیٹھا ہے، لیکن اب اس کی کیفیت کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کیسے بیٹھا ہے، رب العالمین کی بیٹھنے کی کیفیت کیسے ہے، جو اس کی صفات ہے اللہ رب العالمین کی صفات کے تعلق سے ہم زیادہ تذکرہ نہیں کر سکتے۔ بس اللہ رب العالمین ہے، اللہ کا عرش ہے، اللہ کے عرش کے اوپر کرسی ہے جس کے اوپر اللہ رب العالمین مستوی ہے، جس پر اللہ رب العالمین بیٹھا ہوا ہے۔ لہذا اگر ہم زیادہ قیل کال کریں گے، زیادہ اس میں کرود کریں گے تو آدمی بسا اوقات زیادہ قیل کال کرنے کی وجہ سے گمراہیوں میں چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں ایک بات صرف اتنا سمجھنا چاہیے کہ عرش کے علاوہ اللہ رب العالمین کی کرسی بھی ہے۔
اور اللہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے جو تمام آسمان اور زمین کو، تمام چیزوں کو گھیرے رکھا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنی حفاظت میں سب کو رکھا ہے۔ اور رب کی وہ ذات ہے نہ جسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، ہر وقت اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر علم کے اعتبار سے احاطہ کر کے رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ اپنے بندوں کے بارے میں اللہ تعالی ہر وقت باخبر رہتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ اللہ کی ذات ایک اعلیٰ ذات ہے، اللہ رب العالمین کی صفت ایک اعلیٰ صفت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان کیا لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، سیدھی راہ ٹیڑھی راہ سے ممتاز ہو، وہ روشن ہو چکی ہے۔ دیکھیے اس آیت کریمہ کے اندر اس کے شان نزول بتایا گیا کہ انصار کے کچھ نوجوان یہودی یا عیسائی ہو گئے تھے۔ پھر جب یہ انصار مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنی نوجوان اولاد کو بھی جو یہودی اور عیسائی بن چکے تھے زبردستی مسلمان بنانا چاہا، جس پر اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا۔ لہذا اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے دونوں راستہ دے دیا ہے، آدمی کو ہدایت اور گمراہی کا دونوں راستہ پتہ چل گیا ہے۔ عالم دین اور ہدایت دونوں راستہ عالم بیان کرتا ہے۔ عالم جو اللہ رب العالمین کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کو لے کر چلنے والے جو علماء ربانی ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بعد آج علماء سلف ہے جو اللہ کے دین کے ڈگر کو لے کر چل رہے ہیں۔ انہوں نے صاف اور وضاحت کے راستے بیان کر دیا ہے۔ دین میں کسی کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کی جائے گی، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ چاہو، آپ کو ہم نے بتا دیا کہ کفر کرنے والوں کا انجام یہ ہے، شرک کرنے والوں کا انجام یہ ہے، ضلالت میں جانے والوں کا انجام یہ ہے۔ جنت کی نعمتوں کو پانے والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں چلنا پڑے گا، دین کو قبول کرنا پڑے گا، اسلام کو ماننا پڑے گا، اسلام میں داخل ہونا پڑے گا، اسلام کے احکامات پر عمل کرنا پڑے گا۔ یہ دونوں راستہ آپ کے پاس ہے، دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ آپ کو زبردستی اسلام قبول کرایا نہیں جائے گا۔ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے، اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے، اسلام امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے، اسلام یہ الفت اور محبت سے لوگوں کو بتاتا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ نبی نے کسی کو تلوار کے زور سے اسلام کے اندر داخل نہیں کیا، لوگ اسلام قبول کیے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سن کے، لوگ اسلام قبول کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر، لوگ اسلام قبول کیے صحابہ کرام کے اخلاق کو دیکھ کر۔ لہذا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ زور زبردستی کر کے اسے اسلام میں داخل کرے، یا اسلام کی کوئی چیز یا اسلام کا کوئی حکم اس کے اوپر نافذ کرے زور زبردستی کر کے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان کیا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس لیے جو شخص اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، لن فصام لہا، جو کبھی نہیں ٹوٹے گا، واللہ سمیع علیم، اللہ رب العالمین سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب جو شخص اللہ رب العالمین کے علاوہ جو کسی کو شریک کرتا تھا، اب شرک کو چھوڑ دیا، کفر کو چھوڑ دیا، ایمان کے اندر داخل ہو گیا، تو اس کی صفت کیا بیان کی جا رہی ہے کہ جو لوگ معبودان باطلہ کا انکار کر کے اللہ رب العالمین کو اپنا لیتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، تو ان لوگوں کی مثال اللہ کے نبی نے کیا دیا، اللہ رب العالمین نے کیا دیا کہ انہوں نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے۔ مضبوط کڑا، ایسا کڑا جو کبھی نہیں ٹوٹنے والا ہے، جس کڑے پر کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے، جس کڑے میں ہمیشہ بندھے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی فوز و فلاح کرے گا اور آخرت کے اندر بھی ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند رہے گا۔ لہذا ناظرین، اللہ رب العالمین کا
واضح پیغام ہے کہ اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اسلام یہ محبت کا پیغام دیتا ہے، اسلام یہ امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے۔ اب جو شخص چاہے شرک کو چھوڑ دے، اللہ کو پہچانے، اللہ کی وحدانیت کو پہچانے، اللہ کی زمین پہ چلتا ہے، اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے رزق کو کھاتا ہے، اس کے باوجود وہ شرک کرتا ہے، اس کے باوجود وہ گناہ کا کام کرتا ہے، تو اسے زبردستی مار کے قبول اسلام نہیں کرایا جائے گا، بلکہ اللہ نے اسے عقل سلیم سے نوازا ہے، چاہے تو وہ اسلام قبول کرے۔ اب اسلام قبول کرنے والوں کے لیے یہ ایک اہم فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی بنا دیتا ہے اور اس کی آخرت بھی سنوار دیتا ہے، دنیا بھی اس کے لیے بہتر ہے، مرنے کے بعد اسے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں قرآن کریم کے معانی مفاہیم کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس کا مطالعہ کرنے، اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں قرآن کریم کے حقوق کو کما حق اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔